جی بالکل، جب ہم کمرے عدالت کے اندر پہنچے تو اس وقت عدالتی عملہ آیا اور اس کے بعد جج محمد بشیر صاحب جو تھے وہ بھی آ گئے، اور جج محمد بشیر جو ہیں وہاں پہ انہوں نے عدالتی عملے سے کہا کہ آپ ذرا عمران خان صاحب کو بلا لیں. اور عمران خان صاحب جو ہے، ویسے نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو عمران خان صاحب وہاں پر پہلے سے موجود ہوتے ہیں، لیکن آج جو ان سے کہا گیا کہ آپ عمران خان صاحب کو بلا لیں. پھر جب عمران خان صاحب آئے اور وہ روسٹم کی طرف چلے گئے تو وہاں پہ جج محمد بشیر نے ان سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ جو ہے اپنے 342 کے جو بیانات ہیں، اپنی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ کروا دیں. تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، کل بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا اور میرے وکلا موجود نہیں تھے، اور آج بھی میرے وکلا کی غیر موجودگی کے اندر اسٹیٹمنٹ میں نہیں دے سکتا، میں اپنے کوئی بیان نہیں ریکارڈ کروا سکتا، اور میرے وکلا کے ساتھ میں نے ڈسکس کرنے ہیں. اور پھر انہوں نے عمران خان صاحب نے بتایا کہ وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، جو میں نے جواب لکھے ہوئے ہیں، وہ میرے کمرے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں اپنے وکلا کی غیر موجودگی کے اندر جو ہے وہ نہیں دے سکتا. پھر عمران خان صاحب یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے، اور جاتے ہوئے جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے اڈیالہ جیل کے، ان کو انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کیا اور غلط بیانی کی ہے. یہ کہہ کر عمران خان صاحب جو ہے وہ کمرے عدالت سے باہر چلے گئے، اور اس کے بعد جج محمد بشیر صاحب نے فیصلہ سنا دیا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو 14 سال کی سزا اور 787 ملین جو ہے وہ جرمانہ عائد کر دیا جائے. اچھا، مجھے یہ بتائیں گولن صاحب کے ہمیشہ جو ہے تقریباً 14 جو ہمارے رپورٹرز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، فیملی سب سے پہلے موجود ہوتی ہے، اور عوام تو آپ کو پتہ ہے پسندیدہ پہلے سے ہی موجود تھی اور ہوگی ضرور. کیا آج اور بشرا بی بی جو کہ اس میں بالکل شامل ہیں اس پورے کیس میں، اور آج ان کا کل قلم بند ہوا تھا، آج عمران خان کا جو ہے وہ قلم بند ہونا تھا، 382 بیانات جو ہے وہ قلم بند ہونے تھے. تو کیا بشرا بی بی عدالت میں موجود تھی؟ نہیں، بشرا بی بی کمرے عدالت کیا ان کی بہنیں، ان کی فیملی موجود تھی؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا وہاں پہ کسی کو. کیا فیصلہ ہوتے ہوئے عمران خان موجود تھے؟ نہیں، وہ چلے گئے. کیا تمام رپورٹرز، میڈیا پرسن وہاں پر موجود تھے؟ جو ٹائم سے آئے تھے وہ موجود تھے. جو ٹائم سے آئے تھے کتنے تھے تقریباً؟ ہم 5 لوگ تھے. اور تمام جو وکلا ہیں، آپ جب یہاں جا رہے تھے تو وہاں باہر موجود تھے؟ آپ نے خود دیکھا تھا، لیکن آج تو جیل کے اندر ہی صاحب کے وکلا کو کل ضرور دیکھا تھا، پرسوں دیکھا تھا، لیکن آج میں نے، کیونکہ میں ٹائم سے پہلے چلا گیا، آپ ٹائم سے پہلے چلے عملہ اور جج صاحب سے بھی پہلے وہاں پہ موجود تھا. بالکل. اور میں بلکہ آپ میرے سامنے ہی گئے تھے، اور میں حیران تھی اس بات پہ کہ یہ پہلے گئے ہیں، باہر جو ہے وہ وکلا موجود تھے، لیکن کیا وکلا کے سامنے یہ فیصلہ ہوا تھا؟ نہیں، اس وقت وہاں پر. ہاں، اور اس دوسری طرف سے جو تشا خانہ کی طرف سے کتنے لوگ موجود تھے؟ تقریباً 7-8 لوگ. 7. اور یوزلی نارمل کتنے ہوتے ہیں؟ اتنے ہی ہوتے ہیں. ہاں، تقریباً اتنے ہی ہوتے ہیں. اور آپ کو کیا لگا کہ اتنی جلدی کا جو فیصلہ ہے، اور کل کے فیصلے اور آج کے فیصلے میں کتنی مواصلت ہے؟ اور آج صرف فرق یہ ہوا کہ 10 کی بجائے 4 سال اور جرمانہ کتنا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ شاید کل ہی سنا دیا جاتا، لیکن کل جو ہے جج محمد بشیر صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور پھر جو جیل کا ہاسپٹل ہے وہاں پہ وہ اپنے طبی معائنے کے لیے بھی گئے، اور توقع تھی کہ یہ فیصلہ کل ہو جانا تھا. لیکن آج جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو اس وقت ہم نے بھی آپس میں جو دیگر صحافی تھے وہ یہی کہا کہ یہ فیصلہ کل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ان کی خرابی صحت کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہمیں آج ابھی تو صرف فیصلہ نہیں سنانا تھا، ابھی تو پروسیڈنگ ہو رہی تھی. مجھے یہ بتائیں، کیا آج سے پہلے یہ کیس جو توشا خانہ کا تھا وہ کبھی صبح 9 بجے ہوا ہے، یا 9:30 یا 10 بجے بھی کبھی ہوا ہے؟ اچھا، میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ میں ریگولر کورٹ رپورٹر نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں وہاں پہ ٹوٹل آج تیسری دفعہ جو ہے وہ اندر اڈیالہ جیل کے اندر گیا، لیکن میری علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو جج محمد بشیر ہیں وہ عموماً 11 بجے 11:30 12 بجے آتے ہیں، تو آج وہ 9 بجے جس طریقے سے آئی ہماری سمجھ سے بالا تھا ہے. اور آپ اس فیصلے کو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ فیئر جو ہے ٹرائل ہو رہا تھا، یہ فیئر کیس چل رہا تھا، اور اس کا فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، فیصلہ جس طریقے سے کیا جا رہا ہے، میں اپنا تو کوئی تجزیہ اس طرح سے نہیں دے سکوں گا، بیکاز عدالت نے فیصلہ دیا ہے، اس کے اوپر آپ تنقید ضرور کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی غیر موجودگی کے اندر فیصلہ سنایا گیا، پروسیڈنگز کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے شامل نہیں تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں، یہ مختلف نیوز چینلز کے اوپر بھی آئے، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا تھے وہ تاخیری حربے استعمال کرتے رہے، وہ ٹائملی وہاں پر نہیں پہنچتے تھے. یہ میں آپ کو دوسرا ایک اینگل دے رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے کہا گیا کہ انہوں نے خود ہی جو ہے وہ سائفر کیس والے جو جج عبدالحسناز القرنین صاحب، ان کے اوپر تو عدم اعتماد کا بھی اظہار کر دیا تھا. تو یہ بھی ایک تھوڑی سی وجہ بنی جس کی وجہ سے عمران خان کے وکلا کھل کر ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے. اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ بشرا بی بی آپ کے سامنے جو ہے وہ اندر اڈیالہ جیل میں خود جا کے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سرنڈر کیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
मेरा ख्याल है कि ये बहुत जबरदस्त हुआ है और उसकी वजह यह है कि मेरा वैसे तो मुझे बताया गया कि वो नैब कोर्ट में थी और वहां से आई, लेकिन मेरा ख्याल था कि जैसे ही ये फैसला सुनाया गया और उसके तकरीबन 20 मिनट के अंदर अंदर वो पहुंच गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रास्ते के अंदर थी और फिर जब वो अडियाला जेल के अंदर पहुंची और उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी दी और उसके बाद जो था उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई, उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि ये इस चीज की तवक्को तो थी, क्योंकि अगर वो खुद अदालत के अंदर आज इस तरीके से पेश ना होती तो फिर डेफिनेटली रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। गिरफ्तारी यकीनी थी, लेकिन वो खुद आई, तो इसको एक पॉजिटिव साइन के तौर पर देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान।